بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل ہر دکھ پریشانی سے نجات کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دکھوں بری زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک پرسکون خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کا کوئی مالی مسئلہ ہے، آپ قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، بے روزگار ہیں، جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے لیے کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ لڑائی جھگڑوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، گھر کی دل کی بے سکونی کو دور کرنا چاہتے ہیں، خوشیوں بری راحت بری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، الغرض یہ کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کا حل چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہم سب کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی عزت ذلت ہے، عزت ذلت کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، صحت بیماری کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت جس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس کے لیے صحت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی بیمار نہیں کر سکتا، جس کے لیے بیماری کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی صحت نہیں دے سکتا۔ سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے جب چاہے عطا کر دے، اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بس ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے ایسا تعلق بن جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہمارے مسئلوں کو حل فرما دے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کریں، اللہ رب العزت کو ناراض بھی کریں اور ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں، کیونکہ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% خود کو گناہوں سے بچانا، یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ آپ ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو چند باتیں عرض کر دوں جن سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان میں نمبر 1 پر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر قبلہ رو ہو کر کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر باوضو ہو کر کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ عمل کو مصلی پر بیٹھ کر کریں، کیونکہ جو یکسوئی مصلی پر ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ مصلی پر بیٹھ کر عمل کو کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کرسی پر بیٹھ کر یا بستر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں پر بھی بیٹھ کر آپ اس عمل کو کریں وہیں پر اپنا رخ قبلہ کی طرف موڑ لیں، اور کوشش کریں باوضو ہو کر کریں، کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر کریں، حسب توفیق آپ جتنا کر سکتے ہوں، آپ کچھ نہ کچھ چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو صدقہ دے کر کریں۔ اور 5ویں بات میں لکھنا بھول گیا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اگر مخصوص ایام میں نہیں ہیں تو آپ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اس عمل کو کریں۔ یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا نور یا اللہ جل جلالہ، یا نور یا اللہ جل جلالہ۔ آپ نے 10 مرتبہ اس کا ذکر کرنا ہے، آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے، پھر آپ نے اس طرح ذکر کرنا ہے، یا نور یا اللہ جل جلالہ۔
ذکر کرنے کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، آیت نمبر 26 اور 27 21 مرتبہ آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے۔ 2 آیات ہیں، چھوٹی سی آیات ہیں، سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہیں، آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اور ان آیات کو بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے آیت نمبر 26 اور 27 سورہ آل عمران کی 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی نماز والا جو درود ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ لیجئے۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آپ جتنی لمبی دعا کریں گے اتنا ہی آپ کا اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق بڑھے گا اور آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اس لیے 3 سے 5 منٹ آپ نے لازمی دعا کرنی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کیجئے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور دعا کیجئے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں، مجھ پر ایک احسان اور کر دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میرے مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ میری پریشانی کو دور کوئی نہیں کر سکتا، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائے 3 مرتبہ آخر میں آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کر کے دعا کے اول اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے زیادہ کی، لیکن کم از کم 3 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو۔ اور دعا کا طریقہ جو میں نے بتایا ہے ویسے ہی آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، مخصوص ایام میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔